والدہ صاحب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے میں بصیرت آن لائن کے چیف ایڈیٹر برادر موقر حضرت مولانا غفران ساجد قاسمی اور بصیرت کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے آن لائن خصوصی پروگرام میں اس ناچیز کو شرکت کی دعوت دی اور بصیرت کی پوری ٹیم کو معیاری مثبت صحافت کے فروغ کے لیے اور ملی اور ملکی مسائل میں سنجیدہ غور و فکر کے بعد اس کے مناسب حل کی تلاش و جستجو کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مثبت اور معیاری صحافت کے فروغ کے لیے بصیرت آن لائن کی پوری ٹیم کو مزید سے مزید خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ جہاں تک آج کے عنوان کا تعلق ہے تو یہ بڑا اہم اور بڑا قیمتی عنوان ہے۔ 5 ستمبر کو ہمارے ملک کے اندر ٹیچرز ڈے اور یوم اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اس طرح کے دن منانے کا معاملہ ایک رسم سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ ان دنوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اخبار کے چند بیان اور سوشل میڈیا پہ چند میسیجز اور مبارکباد کے جملوں کے تبادلے کے علاوہ اور کوئی انقلابی کام نہیں ہوتا، جبکہ اگر انہی دنوں میں متعلقہ موضوعات پر سنجیدہ غور و فکر کر کے اس کا مناسب حل تلاش کیا جائے اور کوئی انقلابی لائحہ عمل تیار کیا جائے تو یہ ایک بہتر پہل اور بہتر کوشش ہو سکتی ہے۔ بصیرت آن لائن کی ٹیم اس معنی کر قابل مبارکباد ہے کہ 5 ستمبر سے پہلے آج ہی انہوں نے ایک پہل کا آغاز کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انقلابی تحریک ثابت ہوگی اور یہ کوشش انشاءاللہ نفع بخش ثابت ہوگی۔ جہاں تک تدریس، ٹیچنگز اور تعلیم کا تعلق ہے تو اسلام کی نگاہ میں یہ ایک بڑا مقدس، بڑا معزز اور بڑا قابل قدر بلکہ انقلابی پیشہ ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ خود اسلامی تاریخ کا اگر سرسری جائزہ لیا جائے تو امام کائنات پیغمبر انقلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر بعثت سے پہلے معاشرے کی اور سماج کی جو صورتحال تھی، ہر طرح کے خرافات، ہر طرح کے فسق و فجور اور ہر طرح کی بے حیائیاں، ہر طرح کا ظلم و جور اس معاشرے کا حصہ تھا۔ لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس لیے آئے تاکہ دنیا کے اندر ایک ونڈرفل ایڈونچری اور ایک زبردست انقلاب پیدا کیا جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے اتارا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق کا، کہ پڑھیے اور اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے کائنات کو اور تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ قرآن مجید نے دراصل یہ پیغام دیا کہ کسی بھی سماج اور معاشرے میں اگر صالح انقلاب اور صالح تبدیلی چاہیے تو اس کے لیے تعلیم اور تدریس ایک بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس تعلیم کی اور جس تدریس کی اسلام کے اندر اس قدر اہمیت ہے کہ سب سے پہلے اسی کا پیغام اتارا، تو اس کے پڑھانے والے اور تدریس و تعلیم کا فریضہ انجام دینے والے حضرات اساتذہ اور ٹیچرز کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہوگا۔ چنانچہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت معلما، وہ نبی جو کائنات میں ایک زبردست انقلاب پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے، وہ نبی جو دنیا کے اندر تمام تر ظلم و جور کو مٹا کر انسانیت کو تمام تر عدل و انصاف کا پیغام دینے کے لیے بھیجے گئے، ان کی حیثیت خود ان کی زبان میں بتائی گئی انما بعثت معلما، کہ میں ایز اے ٹیچر اور بحیثیت معلم اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے اندر جو کارنامہ اور جو انقلاب پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر سماج کے بدلاؤ کے لیے بڑی بڑی تنظیموں نے، بڑی بڑی تحریکوں نے کام کیا، لیکن پوری انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ جو انقلاب ہمارے آقا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا وہ کسی نے نہیں پیدا کیا، اور وہ نبی فرماتے ہیں کہ میں بحیثیت معلم بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت معلم، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت مدرس تعلیم اور تدریس اور صالح تربیت کے ذریعے سے معاشرے کے افراد کی کردار سازی کی اور معاشرے کے اندر ایک زبردست انقلاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا فرمایا۔ اسلام کی نگاہ میں معلم، مدرس اور ٹیچر کا بڑا اہم مقام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
ان اللہ وملائکتہ حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت واہل السماوات والارضین لیصلون علی معلم الناس الخیر، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں اس بندے کے لیے جو معلم ہے، جو ٹیچر ہے، جو استاذ ہے، جو افراد کو، نئی نسل کو، نیو جنریشن کو اور بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت کا درس دیتے ہیں۔ اس ایک حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ شخص جس کے لیے اللہ کے فرشتے، اللہ کی ساری مخلوقات، چیونٹیاں اپنے بلوں میں، سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں دعائیں کرتی ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ شخص اسلام کی نگاہ میں کتنا زیادہ مقدس، محترم، قابل توقیر اور قابل تعظیم ہے۔ اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے استاذ کا کتنا زیادہ احترام اور کتنا زیادہ ان کے تقدس اور ان کی عظمت کا پاس و لحاظ کیا ہے۔ حدیث جبریل جو حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اس حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس افضل الملائکہ، سب سے بہترین فرشتہ حضرت جبریل جب طالب علم کی حیثیت سے آئے تو کیا انداز تھا ان کا، شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر، انتہائی صاف ستھرے کپڑے اور خود انتہائی صاف ستھرا، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کر، بہت قریب آ کر بیٹھے۔ یہ دراصل اس بات کا پیغام ہے کہ استاذ کا مقام بہت بلند اور بہت زیادہ عظیم ہے، اور جو طالب علم واقعی اپنے استاذ سے کسب فیض چاہتا ہے اسے اپنے استاذ کے حد درجے قریب ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مفسر قرآن ہے اور امت کا اتفاق ہے کہ سب سے بڑے مفسر ہیں۔ سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مدرس ہیں، جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے گھوڑے کی رکاب یہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس تھام لیتے اور فرماتے ہیں کہ ہمیں اہل علم کے اکرام اور ان کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے سیدنا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا۔ ان کے استاذ تھے خلف احمر جو بڑے امام لغت گزرے ہیں، لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل کا جو مقام ہے اور فقہی جو ان کا مرتبہ ہے پوری دنیا ان سے واقف ہے، لیکن حضرت خلف احمر کے سامنے یہ بیٹھتے نہیں تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے استاذ ہیں اور یہ میں ان کے سامنے کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ وہ اپنے استاد حضرت حماد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ ادھر استاذ کا گھر ہے اور استاذ کی عظمت اور تقدس ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حماد رکھ کر کے استاذ کی عظمت اور احترام کا اقرار و اعتراف کر کے طالب علموں کو اور انسانیت کو یہ بتایا ہے کہ بغیر استاذ کے اکرام و احترام کے کوئی نہیں بڑا بنا ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ امام اعظم بنے ہیں تو وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے استاد حضرت حماد کا بڑا اکرام کیا ہے۔ اور خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن ان کے بیٹے کا انتقال ہوا اس دن بھی اپنے استاد امام اعظم کی مجلس سے غیبوبت کو اور ناغہ کرنے کو انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ یہ کچھ واقعات جو میں نے سرسری طور پر بتائے ہیں، ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں استاذ کا کتنا زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، اور ایک طالب علم جو اپنے استاذ سے کسب فیض اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے انہیں اپنے استاذ کا کس درجہ پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ جہاں تک استاذ کے لیے اور آج کے موجودہ دور میں تدریس کی لائن میں مشکلات و مسائل اور حل کی بات ہے، تو میں بس دو تین مشکلات اور اس کا بہت ایک مناسب حل پیش کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ ایک بڑا مسئلہ آج کل تدریس کی لائن میں یہ ہے کہ تدریس کو آج کل تجارت سے جوڑ دیا گیا ہے۔ پڑھانے والا استاذ دراصل ایک تاجر ہے اور پڑھنے والا طالب علم دراصل ایک گاہک ہے۔ آج سرکاری اداروں میں تعلیم اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگر محنت سے پڑھایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کوچنگ سینٹرز جو پرائیویٹ اساتذہ کے چلتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اور جب وہاں تعلیم ڈھیلی ڈھالی ہوگی تو بڑے بڑے فیسوں کے ساتھ اور مہنگی فیسوں کے ساتھ کوچنگ سینٹرز چلائے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے تدریس کی راہ میں جس کی بنیاد پر سماج کا ایک بڑا طبقہ جاہل بن رہا ہے۔ اگر ہمارے اساتذہ خلوص کے ساتھ پڑھائیں تو ملت کے اور قوم و سماج کے جو غریب بچے ہیں وہ بھی محنت سے اسکولوں میں اور سرکاری مدرسوں میں پڑھ سکیں گے۔ ایک دوسرا مسئلہ استاذ کے انتخاب کا ہے۔ آج بڑی رشوتوں پر اور قرابت داریوں کی بنیاد پر اساتذہ کا اور ٹیچرز کا انتخاب ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر نااہل مدرس بن جاتے ہیں۔ اگر سماج کو تدریس سے اور تعلیم سے
ایک بہتر انسان چاہیے اور تعلیم و تدریس کا ایک بہتر نتیجہ چاہیے تو لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر اساتذہ کا انتخاب ہو۔ اسی طریقے سے تدریس اور تعلیم کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ، اور آج کل تدریس و تعلیم سے جو مناسب رزلٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ اسکولوں میں یا مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد اتنی بڑی ہوتی ہے جو خود اخلاق اور اقدار سے عاری ہوتے ہیں۔ بچوں کے سامنے ہنسی مذاق کرنا اور اخلاق و اقدار سے نیچے کی حرکتیں کرنا، ظاہر سی بات ہے جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو بچے ہمارے نہ تو اچھی تعلیم اور نہ اچھی تربیت سے آراستہ ہو پائیں گے۔ یہ تین بڑی مشکلوں کا میں نے سرسری طور پر تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ تعلیم کو تجارت سے نہ جوڑا جائے، خلوص کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ اساتذہ کا انتخاب قابلیت کی بنیاد پر ہو، اور تیسرے یہ کہ اللہ نے جن اساتذہ کو اور جن لوگوں کو تعلیم کے لیے منتخب کیا ہے وہ لوگ اعلیٰ اقدار و اقدار سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، تو ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ہم سے پڑھنے والے بچے تعلیم سے، تربیت سے آراستہ ہو کر سماج کے لیے، ملک و ملت کے لیے انقلابی کارنامے انجام دینے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر سے بصیرت کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔